اس وقت ہمارے پاس جناب بلال امین والا ایڈوکیٹ موجود ہیں، جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سرگرم ممبر بھی ہیں اور پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے بھی سرگرم ممبر ہیں اور اس کے لیڈر بھی ہیں۔ تو والا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ فارمر بھی ہیں، آپ کا اس پولٹری کے ساتھ بزنس کا بھی تعلق ہے، کہ جو بالخصوص فارمر کے مسائل ہیں، مارکیٹنگ کے مسائل ہیں اور ریٹ کے مسائل ہیں اور پھر پوری انڈسٹری کے مسائل ہیں، آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بنیادی پروڈکشن یونٹ ہے برائلر پروڈکشن، اس کو ہم کم سے کم لاس میں لے کے جائیں؟ لاس تو ہوتا ہے، تو کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں، آپ نے پولٹری انڈسٹری کی آواز کو ہمیشہ بلند کیا ہے، اسپیشلی نیوز اینڈ ویوز نے۔ اس کے بعد پی پی اے کا جو رول ہے ہمارے بزنس میں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کا، وہ ہمیشہ ایک کلیدی طور پہ انہوں نے رول ادا کیا ہے ہمارے ہر سیگمنٹ میں۔ ایک تو ان کی اوور آل سپرویژن ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی پرابلم پولٹری کے حوالے سے جب بھی آیا ہے تو پی پی اے نے اس میں بڑی اپنی پارٹیسپیشن دی ہے، چاہے وہ ہمارا کوئی ٹیکس کے ریلیٹڈ ایشو ہے، ہمارا مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ ہے، پھر پبلک اویئرنیس ہے، تو اس میں ان کا بڑا پروگریسولی کام ہے اور ریجن وائز ہے۔ پھر اسپیشلی اگر ہم فیصل آباد کو دیکھیں تو ڈاکٹر رانا سجاد صاحب کی خدمات کو ہمیشہ ہم سراہتے ہیں کہ انہوں نے صرف بزنس نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ پولٹری انڈسٹری کی آواز بلند کی ہے، اور پی پی اے کی بڑی سرگرم جو ہے انہوں نے یہاں پہ ایک تحریک چلائی ہے، جس میں ہم لوگ سارے، کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ بزنس کمیونٹی ہے، یہاں پہ ہمارا کوئی آپس میں ایسا کوئی فورم نہیں ہے، بیسیکلی ہم نے بزنس کی بیٹرمنٹ کے لیے چیزوں کو پازیٹیولی لے کے چلنا ہے، تو یہ ہمیشہ پازیٹیو رول رہا ہے پی پی اے کا، ڈاکٹر صاحب کا۔ تو جو فارمر کے مسائل ہیں دیکھیں، یہ ڈیپلی جو ابھی ہم سب احباب نے ڈسکشن کی ہے، یہ بالکل اس جگہ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ رائٹ نو اگر آپ دیکھیں تو فارمر کو ایک اتنا لمبا عرصہ لاسز کا چل گیا ہے۔ پہلے ایک ٹرینڈ یہ تھا کہ ہمارے ایک فلاک پہ لاس ہوا تو نیکسٹ فلاک پہ ہمیں کچھ نہ کچھ پروفٹ کا وہ مارجن آ گیا، تو اس میں آپ کو پتا کوئی بھی بزنس ہے اس میں فائنانس جو ہے وہ بیسک اس کی ریڑھ کی ہڈی، تو اگر آپ کی فائنانس ڈسٹرب ہوگی تو آپ اپنی بزنس کو لانگ ٹرم میں لے کے نہیں چل سکیں گے۔ تو یہ ابھی جو ہمارا پہلے مندے کا ایک بہت لمبا ٹینیور چل گیا ہے، اس میں بیسیکلی ساری چیزوں کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم جیسے باقی سارے پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں سارے دوستوں نے کہ ریٹ کے ایشوز اپنی جگہ ہیں، فارمر اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے، جیسے ڈاکٹر جوید صاحب نے کہا ہے کہ فارمر کو ہم اویئر کریں۔ ہم نے پہلے بھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی نمائندگی میں بہت دفعہ فارمر اویئرنیس پہ کام کیا ہے کہ لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا مال ہے، اس کو اپنے طریقے سے آپ اپنا اس کو بیچیں اور اپنے ریٹ پہ بیچیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے دیکھیں ابھی پروڈکشن کاسٹ جو ہے آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں، ہم ہر چیز کیش پہ لے رہے ہیں، لیکن جب ریٹ کی باری آتی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کیپ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں جن کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ آپ 380 سے اوپر جائیں تو آپ کا ریٹ کیپ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں بیٹھ کے بیسیکلی ہم ان کو کیلکولیٹ کریں تاکہ فارمر کی جو فیوچر ہے، فارمر کا جو آگے بزنس ہے، اس کو لانگ ٹرم چلانے کے لیے آپ کو یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا دیکھیں سب سے بڑھ کے جو پی پی اے کا سلوگن ہے کہ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب پروٹین کا سورس پاکستان میں سب سے چیپسٹ پولٹری ہے، اور یہ ہمیشہ پی پی اے نے اس آواز کو بلند کیا ہے۔ تو اس پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا انڈا اور گوشت کا سب سے چیپسٹ سورس ابھی بھی پولٹری ہے، تو اور یہ میجر سورس ہے ہمارا۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو ہمیں اس پہ ساری چیزوں کو لے کے فارمر اینڈ سے بھی ہم فارمر کنزیومر ایجوکیشن کریں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس پہ پالیسیز بنے تاکہ جو مسائل ہیں ان کو بیٹھ کے ہم ایسے طریقے سے حل کر سکیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ فارمرز کی نمائندگی کر رہے ہیں، فارمرز کی ایجوکیشن ہر لحاظ سے، کنزیومر بھی ضروری ہے، باقی بھی چیزیں ہیں، لیکن فارمر کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر بایوسیکورٹی، اس کی ویکسینیشن، اس کی ڈائگنوسٹک فیسلٹیز، اس کی طرف لانے کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام، پی پی اے کے پاس کیا پروگرام کہ ان کی وہ اس پہ ورکشاپس کرے، اس طرح کی چیزیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس پہ بیسیکلی پی پی اے کا بڑا ویل پلانڈ پلان ہے۔ جیسے ہماری جب کانفرنس ہوتی ہے اس میں بھی ہمارے ٹیکنیکل سیشنز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پھر گاہے بگاہے آپ دیکھیں کوئی بھی جب ایونٹ ہوتا ہے، ورلڈ ایگ ڈے ہوتا ہے، یا آپ کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہمارے جو لیکچر ہیں وہ ڈلیور ہوتے ہیں، جو فارمر کی اویئرنیس کے حوالے سے ہے وہ پی پی اے ہمیشہ اپنا رول ادا کرتی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی جوید صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمارے فارمر اب اپڈیٹڈ ہے،
مطلب اگر آپ دیکھیں ویکسین کو لے کے باقی چیزوں کو لے کے ٹیکنیکلی وہ اپڈیٹڈ ہے. جو مسائل ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, دیکھیں بزنس میں آپ کو سارے سیگمنٹس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. آپ کو گاڑی والے مارجن کا خیال کرنا پڑے گا, آپ کو اینڈ کنزیومر تک کھڈے والے بندے کا جو کٹنگ والا بندہ ہے اس کا خیال کرنا پڑے گا. لیکن اصل میں ان میں کچھ لوگ اس طرح سے ہیں جو ڈس انفارمیشن کریٹ کر کے اپنے پرسنل مینز کے لیے فارمر کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. مطلب آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو آپ آپس میں کمیونیکیٹ کریں اور کر کے تو آپ سلی سے اپنا مال بیچیں, تاکہ جو دیکھیں آپ کی انویسٹمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, جو ابھی فارمر فلاگ تیار کر رہا ہے اس کی ایک ہیوج انویسٹمنٹ ہے, تو اس پہ اس کو پرافٹ کا ہونا آپ کی جو فیوچر کی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. جب تک فارمر کو پرافٹ نہیں ہوگا تو آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. بہت شکریہ جی, تھینک یو. لو جی.